نعروں کی گوش میں آپ کو استقبال فرمانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. جتنے حضرات حاضر ہیں بارگاہ رسالت پاک میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک. محفل کی قبولیت کے لیے باواز بلند ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. میں قربان تنہا کی حضرت باہوں جنہ ملیا نبی سبھارا ہوں. زی وقار و زی احتشام سادات کرام، علماء کرام، شعراء کرام، ثنا خاندان شیریں لسان، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دائیں اور میرے بائیں جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ خوبصورت عشاقان مصطفیٰ کی کہکشاں کو سجے ہوئے ملاحظہ کر رہے ہیں. آج ہم سب کا جمع ہونا اور آج کی اس روحانیت اور برکات کا مقصد یہ تھا کہ بزم کنز راہیہ کے زیر اہتمام سالانہ مسابقہ حسن نعت آج اس کی چوتھی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اور چوتھا جو ہمارا یہ سلسلہ تھا وہ آج فائنل کی صورت میں اس محفل کی حوالے سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. خصوصاً بالخصوص میں آج کی اس بزم کنز راہیہ کے زیر اہتمام سجنے والی محفل پاک میں پہلے ایڈیشن سے لے کر فائنل تک تشریف رکھنے والے جج صاحبان، محترم المقام عظیم نعت و شاعر جناب محترم اکرم انوری صاحب، حضرت علامہ مولانا اشرف الدین صاحب، محترم المقام جناب راجہ ماجد یاسین سیاحتی صاحب، محترم المقام بھائی محمد اختر نقشبندی صاحب، محمد عادل وحید نقشبندی صاحب، اور آج کی اس نشست میں میرے سامنے کرسی پہ تشریف رکھتے ہیں بہت سارے ثنا خانے کے استاد محترم جناب مدنی صاحب، اور ابھی اختتامی مراحل میں محفل میں نعت کے حوالے سے خوبصورت نام نعتیہ مقابلوں کے حوالے سے مقصود قادر صاحب بھی تشریف لائے. اور میرے اس سائڈ پہ اگر آپ ملاحظہ کرتے ہیں تو سید السادات سید قاسم الحسنین شاہ صاحب، جن کی خدمات دینیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شاہ صاحب نے تنِ تنہا اس علاقے کے اندر جو خدمات دینیہ پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکات عطا فرمائے. آپ کے ساتھ ہمارے بزرگ عالم دین یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ خلیفہ آستانہ عالیہ گنگوٹ شریف محترم محمد ثابت نقشبندی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ سید السادات سید امجد شاہ صاحب گیلانی، میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت مولانا قاری محمد فہیم نقشبندی صاحب، مقتدر شخصیات جتنی بھی آج کی اس محفل میں تشریف رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور خود رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خطیب اعلیٰ
आर्मी के साथ इनका ताल्लुक है। इंतहाई मुदर्रिस, मुजाहिद और अजीम इंसान, जिन्हें आप अभी देख रहे हैं, मोहतरम अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान साहिब, उस्ताद अब्दुल रहमान साहिब, आप तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह ताला इनका साया भी हमारे सरों पे सलामत फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना ये बड़े एजाज की बात है। बहुत थोड़ा सा वक्त मैं आपका लूँगा और खुलासा तक बात अर्ज करूँगा। खुद मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशार पढ़े। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशार पढ़े। शुआरा तशरीफ रखते हैं, मुझ जैसा हकीम तालिब इल्म मौजूद है। महफिल के अंदर शेर पढ़ना ये बड़ा आसान है। आप दाद देंगे, कोई तासीन के कलिमात कहेगा, कोई नारा लगाएगा, महफिल खत्म होगी तो जंजुआ बरादरान की तरफ से लंगर भी मौजूद है। ये सारे एजाजात मिलना और इसके साथ नात पढ़ना ये भी कमाल है। लेकिन कमाल ये है कि दुश्मनों के नरगे में हो, मैदान जंग हो, सामने कुफारे मक्का हो, गज़वे के अंदर रब का हबीब नात के अशार पढ़ रहा है। और मेरे सरकार ने जो अशार पढ़े हैं वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, अपनी बख्शिश के लिए और आपको इस महफिल की बरक़ात और मिलाद मुस्तफ़ा का तोहफा समझ देने के लिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कुफार इस्लाम को मिटाने आ गए हैं, हजरत